ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند صلاۃ و سلام پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و صحابک یا امام القبلتین۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم سامعین حضرات، چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں، جیسا کہ ایک موضوع چل رہا ہے کہ میرا نبی سب سے افضل ہے، لقد جاءکم رسول، میرا نبی جو آیا ہے مدینے کا تاجدار، وہ سب سے افضل نبی ہے۔ جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ رسول تنوین تعظیم کے لیے ہے، جس کا معنی ہے افضل ترین نبی، پوری کائنات سے افضل، جو خوبی کائنات میں کسی شے میں ہے، کسی چیز میں ہے،
پھر جنوں میں، انسانوں میں، نباتات، جمادات، جو بھی کائنات میں ہے اس میں جو خوبی ہے کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے تو میرا نبی سب سے افضل ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے گا کہ جیسے دلہا سنور کے نکلتا ہے تو اس کے لواحقین اس پہ وار کر غریب و مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں، پوری کائنات میں جس کے پاس جو ہے یہ میرے نبی کا وہ سنوارنا ہے جو وار کے تقسیم کیا جاتا ہے، وہ پوری کائنات میں اللہ نے جس کو جو دیا ہے حضور کا صدقہ دیا ہے۔ اور یہ فضیلت جزوی نہیں کلی ہے، جیسے منطق کا اصول ہے، ایک ہوتا ہے فضیلت جزوی، ایک ہوتا ہے کلی۔ غالباً میں نے آپ کو جزوی پچھلے جمعے بیان کر دیا تھا کہ جزوی یہ ہے کہ کسی ایک یا دو یا چار میں افضلیت ہو، باقی میں تقابل کیا جائے تو دوسرا افضل نکل جائے تو پھر افضلیت اس کی طرف چلی جائے گی، اسے کہتے ہیں جزوی۔ کلی یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، معجزہ ہے، کرامت ہے، کسی کے پاس کوئی خوبی ہے اللہ کا دیا، جو بھی اس کو خوبی ہے تقابل کیا جائے تو میرے نبی سب سے افضل ثابت ہو، اسے کہتے ہیں کلی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کلی فضیلت حاصل ہے تو اب انبیاء کے کمالات کو سامنے رکھیے۔ اگر کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے یا حسین ہے یا جمیل ہے، جو بھی خوبی کسی میں ہے، طبیب ہے، تو سب سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس خوبی کسی کا تذکرہ کیا جائے تو جب حضور کے فضائل و خصائص دیکھے جائیں تو حضور سب سے افضل ہے۔ اب 1,00,000 نبی رسول پیغمبر آئے اور ان کو اللہ نے معجزات عطا کیے، ان کو کمالات دیے، ان کو خوبیاں عطا فرمائی، ان کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ اب ان کا تقابل کیا جائے تو میرا نبی سب سے افضل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خوبی کیا تھی؟ اللہ نے نمایاں اور بھی لا تعداد نمایاں خوبی یہ تھی جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کی والدہ بہت فضیلت والی تھی۔ والدہ ماجدہ پاکیزہ تھیں، طیب تھیں، فضیلت والی تھیں، بلکہ قرآن میں ان کا ذکر آیا اور سورہ مریم باقاعدہ قرآن میں موجود ہے۔ تو بات ذرا قابل غور ہے، حضرت مریم سلام اللہ کی فضیلت اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو حضرت مریم پہ جب یہودیوں نے الزام لگایا، بات قابل غور ہے، یہودیوں نے الزام لگایا کہ بغیر شادی کے تو نے بچے کو جنم دیا ہے، بغیر شادی کے تو نے جنم دیا ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کی طرف اشارہ کر دو مریم، یہ خود ہی جواب دے گا۔ چنانچہ حضرت مریم نے فرمایا میں کلام نہیں کروں گی، یہ بچہ ہے، یہ خود ہی جواب دے گا۔ جب بات کی تو فرمایا، انہوں نے کہا کبھی اتنی کم عمر بچے نے کبھی گفتگو کی ہے، کبھی سوالوں کا جواب دیا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرمایا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم اس بچے سے پوچھو، یہ تمہیں جواب دے گا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ بچہ جواب دے گا۔ جب انہوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مختصر عمر میں، جس میں بچے کلام نہیں کر سکتے، امکان ہی نہیں، ممکن ہی نہیں،
امپاسبل بچے کا کلام کرنا یا اس کا سمجھنا یا اتنا شعور رکھنا. تو جب یہودیوں نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں. تو لہٰذا جو میری ماں پہ الزام ہے یہ غلط ہے. میں روح اللہ ہوں اور نبی میں کوئی خاندانی نقص نہیں ہوتا، خاندانی لحاظ میں بھی نبی میں کوئی نقص نہیں ہوتا. کوئی بھی نبی ہو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. تو یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. ایک بدمعاش اور شریف آدمی کو تم برابر کے نہیں سمجھتے. کوئی ہے دنیا میں ایسا بے وقوف جو کہے جی ایک بدمعاش کو، قاتل، ڈکیت، زانی، شرابی کو، بدمعاش آدمی کو کہے کہ یہ فلاں عالم دین کے برابر ہے؟ ہر آدمی کہے گا حیا کر، شرم کر، تو ایک بدکار، بدمعاش، برا آدمی ہے اور تو ایک عالم دین، علماء صلحاء سے کسی کا مقابلہ کرتا ہے، ان کا تقابل کرواتا ہے. وہ حیا کر، شرم کر. اگر ایک بدمعاش کسی نیک آدمی کی مثل نہیں تو ایک ہر عیب جس میں امکان ہیں، جس میں کمیاں ہیں، وہ انسان نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے برابر کیسا ہو سکتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو وہ حیران ہو گئے، ششدرہ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، اتنی عمر کا بچہ تو کلام ہی نہیں کرتا. فرمایا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. تو یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم سلام اللہ پہ الزام لگا تو صفائی اللہ نے دی، صفائی کہ یہ مریم پاکیزہ ہے، پاک ہے اور یہ میری مقبول بندی ہے، صفائی دی. اور اب کوئی الزام لگائے حضور کے والدین پہ کہ یہ مسلمان نہیں، تو اگر اللہ گواہی نہ دے تو پھر اس اینگل سے دیکھا جائے گا تو فضیلت مریم کی طرف چلی جائے گی، مریم کی طرف چلی جائے گی، مریم سلام اللہ کی طرف چلی جائے گی کہ حضرت مریم بڑی فضیلت والی تھی، ان کی صفائی کی گواہی اللہ نے دی، اللہ نے دی ہے. اور حضور کی والدہ پہ کوئی الزام، والدین پہ الزام لگائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو قرآن خاموش رہے، اللہ اس کی صفائی نہ دے، تو پھر اس کا مطلب نکلا کہ مریم کی فضیلت زیادہ ہوگی، مگر اللہ نے فضیلت کی گواہی دی ہے. فرمایا میرے نبی کے والدین پہ الزام لگانے والوں تم جھوٹے ہو، قیامت تک کے آنے والے ان کذاب، مکار اور عیار گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، کیونکہ ادھر مریم کی صفائی کی گواہی دی، ادھر اللہ نے حضور کے والدین کی، وہاں جو الزام تھا اس کے مطابق گواہی دی، یہاں جو الزام لگاتا ہے اللہ نے اس کے مطابق گواہی دے دی. انہوں نے کہا کہ مریم تو بغیر شادی کے بچے کو جنم دیا ہے اور یہ الزام تھا، اور یہ بچہ جو ہے نا بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، گواہی دے دی کہ یہ پاکیزہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. ادھر حضور علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے ایسے کذاب اور مکار کو اللہ نے صفائی دے دی، گواہی دے دی والدین کے ایمان کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے محبوب، ذرا سنیے غور سے، اے لوگو ذرا توجہ سے سننا. لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، یا اللہ تو نے احسان کیا کن پہ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا. یا رب العالمین کیا احسان کیا؟ فرمایا فیہم رسولا، ان کے بیچ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے. خبردار ان ارحام یا ان پشتوں پہ، نبی کے والدین، آبا و اجداد پہ کوئی تنقید کرے، میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب میری بارگاہ میں ایمان والے ہیں.
وہ سب میری بارگاہ میں ایمان والے ہیں. خبردار. تو جیسے مریم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ پہ الزام لگانے والے یہود و نصارہ تھے، اور آج حضور کے والدین پہ الزام لگانے والے بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیا نبی کے والدین پہ تنقید کرنا انتہا درجے کی گمراہی ہے. میرے نبی کے والدین مسلمان ہیں. ارے کسی گندے برتن میں تو کوئی پانی نہیں پیتا، پانی نہیں ڈالتا، ایک میٹھا شربت نہیں ڈالتا. جو پانی پینا ہو وہ گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا. ارے نور مصطفیٰ کیسے گندے برتن میں رکھا جاتا ہے؟ اللہ نے پاک، وہ ارحام پاک، وہ کفر سے، شرک سے، منافقت سے. اور پھر بات سننا ذرا کہ اس وقت 3 مذہب تھے، یہودی 1، عیسائی 2 اور مشرکین 3. مشرکین وہ تھے، کافر مشرک وہ تھے جو غیر کتابی کافر تھے. وہ تھے مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ایک تھے یہودی اور ایک تھے عیسائی. اب 3 گروہ ہیں. اگر 3 گروہ میں سے کچھ تو جو نبی کے والدین کو مسلمان نہیں مانتا، اسے تینوں میں سے کسی ایک گروہ کا حصہ انہیں ماننا پڑے گا. بات نہیں سمجھے؟ 3 کافر گروہ تھے، عیسائی، یہودی اور مشرکین. اگر نبی کے والدین بت پرست تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، تو میں یہ کہوں گا مجھے دنیا کا کوئی آدمی ثابت کر دے کہ حضور کے والد، حضور کے دادا، حضور کی والدہ کسی نے بت پرستی کی ہو، جو کبھی ثابت نہیں ہو سکے گی. اور اگر نبی ان کو تلقین کرتے کہ تم میرا کلمہ پڑھو، یہ دین قبول کرو، اسلام، مسلمان ہو جاؤ، تو کفار یقیناً تانا دیتے. اگر نبی کے والدین بت پرست ہوتے، مشرکین میں سے معاذ اللہ ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ کافر میں سے ہوتے، تو وہ کہتے کہ ہمیں سمجھا رہے تمہارا تو باپ بھی ہماری طرح تھا، تمہارا تو باپ بھی ہمارے مذہب کا پہ تھا، تو نے اپنے باپ کے خلاف مذہب بنا لیا. مگر کوئی مشرک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ نبی کے والدین بت پرست تھے. اگر نبی کے والدین عیسائی ہوتے تو یا عیسائی تانا دیتے کہ تو ہمیں مسلمان کہتا ہو جا، تیرا تو باپ بھی عیسائی تھا، تیری ماں عیسائی تھی، تیرا خاندان عیسائی تھا. مگر نہیں دے سکے. کیوں؟ کہ وہ تھے نہیں، وہ عیسائی نہ تھے، وہ نہ مشرک تھے نہ عیسائی تھے. اگر یہودی ہوتے تو یہودی تانا دیتے کہ ہمیں کہتے ہو مجھے مانو، تو خود یہودیوں کا بیٹا ہے، تیرے آباء و اجداد یہودی تھے، تیری ماں یہودن تھی، تیرا باپ یہودی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. مگر وہ تانا نہیں دے سکے. کیوں؟ کہ حضور کے والدین نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ بت پرست تھے، وہ واحد، وہ خدا کو ماننے والے، اللہ پہ یقین رکھنے والے سچے پکے مسلمان تھے، جس کا قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اللہ نے فرمایا میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ فیہم، ان میں اپنا رسول بھیجا ہے. تو کون تھے جن میں آیا؟ وہ پاک ارحام اور پاک پشتیں تھی جن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، قرآن بتا رہا ہے دعا مانگی گئی کہ رب العالمین میری اولاد میں سے ایسے لوگ رکھ جو نمازی ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، صراط مستقیم پہ ہوں، اور ان کو امامت دے، قوم کی قیادت ان کے پاس ہو، یہ قائد ہو، یہ امام بنے، ان کے نیکی میں ان کے امام بن جائیں، ایسے ہوں. تو اللہ نے فرمایا جو تیری اولاد میں لائق ہوگا اسے اس کو دوں گا. اب وہ رہے، وہ مسلمانوں کا گروہ آتا رہا. وہ کون تھا؟ وہ تمام وہی تھے جو ایمان والے تھے. انہی میں میرے آقا کا
حسب نسب جو ہے نا، وہ شجرہ دیکھیے، انہی میں آتے ہیں، انہی پاک گروہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والات بسعادت ہوئی، انہی میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا لقد جاءکم رسول، میرا نبی افضل ہے، بولو میرا نبی افضل ہے۔ آگے چلیے، پھر ذرا دیکھیے، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نور جب ایسا ہوا کہ صلب آدم میں رکھا گیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، یعنی جب آدم علیہ السلام کا جسم اطہر تیار ہوا، جب تیار ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا نور صلب آدم میں رکھا گیا۔ بات ذرا قابل غور ہے، صلب آدم میں رکھا گیا۔ بلکہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تو فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا نور، حضور کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور جو قرآن کہتے ہیں نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، اس نے تکبر اور غرور کیا۔ تو اصل حضرت فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں کہ کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل وہ تقدس، وہ عظمت حضور کے اس نور کی تھی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ چمک رہا تھا۔ جمعے کا چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ورنہ میں بتاؤں کہ وہ نور کہاں کہاں رہا، اور حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرشتے درود و سلام پڑھتے رہے۔ بلکہ عالم ارواح میں جب نور دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، جب آنکھیں کھلی جسم اطہر میں روح داخل ہوا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا آدم تیری اولاد میں میرا آخر الزمان نبی ہوگا، یہ اس کا نور ہے، یہ اس کا نور ہے۔ تو چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ، حضور کا نور صلب آدم میں رکھا گیا۔ قاضی عیاض نے حدیث نقل کی ہے، شفا شریف میں حدیث نقل کی ہے کہ صلب آدم میں نور رکھا، اور نور پاک ارحام اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، یعنی وہ کفر و شرک سے پاک تھے جن میں نور مصطفیٰ آیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرا نور میرے باپ کی پشت میں آیا۔ اللہ اکبر، جب پشت میں آیا تو وہ نور چمک رہا تھا۔ ایک عورت حضرت سیدنا عبداللہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت جا رہے ہیں تو وہ لڑکی راستے میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عبداللہ شادی کر لو، مجھ سے شادی کر لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو ادھر سیدہ آمنہ سے شادی ہو گئی، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ مومنہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو گئی، اور نور منتقل ہو گیا۔ تو جب صبح کو گئے تو وہ لڑکی اپنا رخ پھیر گئی، حسینہ جمیلہ تھی، جوان تھی، اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ نے فرمایا پہلے تو میرے راستوں میں کھڑا ہوا کرتی تھی کہ عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، جو چاہو، میں شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب مجھ سے رخ موڑ رہی ہے۔ اس نے کہا عبداللہ دیکھو، بات سنو، میں کوئی فاشا لڑکی نہیں ہوں، میں بدکار لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی بد کردار لڑکی نہیں ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں، بد چلن نہیں ہوں، میں تورات کی عالمہ ہوں۔ اس نے کہا میں تورات کی عالمہ ہوں، اور میں نے پڑھا ہے کہ نور مصطفیٰ آخر الزمان نبی کا نور، اس کی وہ علامات، وہ نور کی چمک تیری پیشانی میں مجھے نظر آتی تھی۔ چونکہ میں تورات کی عالمہ ہوں، وہ پیشانی میں مجھے چمک نظر آتی تھی، اور اس چمک کو میں نے دیکھا۔ اصل مجھے یہ سعادت حاصل کرنے کی خواہش تھی کہ اگر تو مجھ سے شادی کر لے
تو آخر الزمان نبی کی ماں بننے کا شرف حاصل کر لو. مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں. میرا تو خاص یہ تھی کہ یہ اعزاز، یہ سعادت میں حاصل کروں. اب تجھ سے کوئی نور اور لے گیا ہے، کوئی خوش بخت ماں بن گئی، تیرا نور چلا گیا، اس لیے میں تجھ سے شادی اپنا رخ میں پھیر لیا ہے. میں تجھ سے نہیں، میں تو وہ سعادت حاصل کرنی چاہتی تھی. تو عزیزان گرامی، وہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا. ذرا اندازہ کیجئے کون ہے اس کی مثل. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں پھر وہ نور جب منتقل ہوا تو کس لیے، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا اس نور کا؟ یہ وہ عہد ہے جو انبیاء سے لیا گیا کہ جب میرا نبی آ جائے تمہاری تصدیق کرتا ہوا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر چیز کو چھوڑ کے میرے نبی پہ ایمان لے آنا. اس خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء کا نور تھا. چنانچہ جب وہ منتقل ہوا تو سیدہ فرماتی ہیں جب بطن عطر میں نور مصطفیٰ آیا تو کیا ہوا، جیسے عورتوں کو حاملہ ہونے کے بعد ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، فرمایا مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں. کوئی بوجھ کیوں؟ کہ نور کا ایک تقدس ہے، بوجھ نہیں ہے. فرمایا جب پہلا مہینہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، اور دراز قد آدمی اٹھائیے سیرت، کتب سیرت کو، انہوں نے آ کے کہا کہ آمینہ مبارک ہو، تم امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، تمہیں مبارک ہے. فرمایا تم سید المرسلین کی ماں بننے والی ہو، مبارک ہو تمہیں. اللہ اکبر. ذوق بھی ساتھ ہو جائے. یوں کہہ لے کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے آمینہ تو اس وقار اور عظمت و شان والے نبی کی ماں بننے والی ہو کہ سیدو سرور محمد نور جان. مل کے کہہ لو برکت ہو جائے گی. سیدو سرور محمد نور جان. سیدو جب سرکار کا ذکر آئے تو ہر زبان کو ذکر کرنا چاہیے. سیدو سرور محمد ہزاروں رکھ ہوتے تھے ہوتے فضا گونجے حضور دا ذکر ہے. سیدو سرور محمد سیدو سرور محمد او نور جان. بہترو مہتر شفیع بہترو مہتر شفیع قیامت قیامت نو فلک میرا جو فرمایا جدو میرے نبی دا میں نو فلک تو قیامت نو فلک میرا جو
انبیاء اولیاء محتاج انبیاء آنکے نو فلک معراج اور انبیاء اولیاء محتاج انبیاء اولیاء لقد جاءکم رسول میرا نبی سب تو اعلیٰ ہوئے انبیاء اولیاء بخیل چیر جن نہیں پڑھنا منہ تھلے رکھے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ حضور دا ذکر بھی نہ ہے منہ نہ لے تے کوئی گل تے نہیں نا انبیاء اولیاء وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا انبیاء اولیاء سب دے بوئے دے محتاج نے انبیاء اولیاء انبیاء اولیاء محتاج اے نبیو وعدہ کرو پکا جے تسی میرا نبی آ جائے تے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ منو گے نبی نو ہاں ربا مننا گے پھر نبوت دیتی انبیاء اولیاء انبیاء اولیاء سارے نبی انبیاء اولیاء محتاج سمجھ نہ سکیا جماعتاں دے بت پوجن لگ پیا میرے نبی دی عظمت نو نہ سمجھیا مر جانا ہزارہ من مٹی پہ جانی ہے جماعتاں پیچھے لگ کے بیڑا غرق نہ کرو میرے نبی دی عظمت و شان نو مان لو یہ دے قرآن آندہ نہ پیا میرا نبی اے وے سارے دے درد محتاج تے میرا نبی آلہ ہے مرض کرنا وا دنیا تے ڈاکٹر جی فلان ڈاکٹر بڑا سیانا ہے شفا دے دیندہ ہے فلانا انج کر دے فلانا انج کر دے ذرا میرے نبی دی عظمت نو دیکھ لقد جاءکم رسول موسیٰ علیہ السلام تے پھر حضرت قرآن حضرت نبی دی شان کیے ہاتھ پھیر دے بیماریاں دور عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرن تے کی ہوئے بیماریاں اچھا گیا ہاتھ میری گل نو ذرا توجہ ہاتھ پھیرن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دی قرآن فضیلت کی بیان کر دے پیا ہاتھ پھیر دینے تے کی کوڑ ٹھیک ہو جاندہ ہے اج تک کوڑ دا کوئی علاج نہیں جس لئے کوڑ عیسیٰ علیہ السلام نو رب نے کمال دیتے ہاتھ پھیر دینے کوڑ ٹھیک بڑی فضیلت بڑا کمال کوڑ ٹھیک ہے پر انبیاء اولیاء محتاج نادرہ میرے نے حلیمہ فرماؤں نے جدو میں حضور نو لے کے گئیاں مواہب الدنیا شریف علامہ زرقانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حلیمہ فرما دیا نے کہ میں جدو لے کے گئیاں تے بدوان دے کار ہوندے نے کوئی تھے جڑے سعودیہ چ کام کردے نے حالے بھی تقریباً انہاں دے وہی تو کوئی شہراں چ منتقل ہو گئے نے اوتھے نے بھیڈاں بکریاں رکھیاں نے اونٹ رکھے نے اوتھے 4 دن وچ پہاڑاں دے علاقے چ رہندے نے انہاں 2-4 کار ایتھے کو خاندان اوتھے بیٹھا ہے کو اوتھے بیٹھا ہے کو اوتھے بیٹھا ہے حلیمہ فرماؤں دی نے جدو میں حضور نو لے کے گئیاں
جے کوئی بی بی بچہ بڑھا عورت مرد اونٹ بکری بھیڑ کسی نو کوئی بیماری ہوندی سی ساری جسے بیماری ہوندی سی کہ وہ میرے کو آ جاندیاں سن میں حضور نو گود وچ اٹھا لیندی سا تے ننا جا ہاتھ حضور دا ید اللہ دا میں بھیڑ نو لانا بکری نو یا اونٹ نو کسی مرد نو بچے نو بڈھے نو جوان نو بچی نو جوان نو یا بڈھی نو جیڑی بھی بیماری ہوندی سی میں ننا جا ہاتھ پھڑ کے لا دیندی سا جدو لا دیندی سا ساریاں بیماریاں دور ہو جاندیاں سن انبیاء لقد جاکم رسول انبیاء اولیاء آکے آمد نو فلک میرا جیو انبیاء اولیاء محتاج انبیاء انبیاء اولیاء امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف دے وچ لکھ دینے پہ نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ جدو ملیا حضور دے توسل نال کنارے لگی حضور دے توسل نال کنارے لگی انبیاء اولیاء انبیاء اولیاء محتاج حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو یا جسلے نمرود نے آگ جلائی امام یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے پہ میری کتب خانے کتاب مجدہ دل چاہے تشریف لے وخانہ فرمایا جدو آگ جلائی گئی او دے شولے آسمان نل گلا کرن لگ پے تے انہوں نے سٹن واسطے بھی کوئی طریقہ نہیں جی تے سٹیا نے تے کی ہویا جیڑا اگ گلزار بنی کادے واسطے بنی فرمایا چونکہ جد و لمبیاء نے حضور دے جد امجد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا انہاں دی پشت وچ انہاں دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ سی جدی برکت دے نال کی ہویا اگ گلزار بن گئی ہوئے انبیاء اولیاء اور ہے نا گل کئی نبی چیرے گئے یہودیاں نے نبیاں نو شہید کیتا چیر آریاں چ تر کے چیر دیتا ایتھے اگ گلزار بنے اوتھے آرا کیوں نہیں رکیا نہیں گل سمجھا کیونکہ کل نبی نفس نبوت میں برابر ہیں نبیاں نو آریاں کے تر کے چیر دیتا یہودیاں نے ٹکڑے کر دیتے انبیاء دے جسم دے شہید کیتا کچھ نہیں ہویا ایتھے اگ کیوں گلزار بنی اصل گل پیشانی وچ نور مصطفیٰ چمک رہا سی اور حضرت امام یوسف نبہانی روایت نقل کر دینے پہ فرمایا اصل اگ گلزار حضور دے نور دی برکت نال یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم حضور دے نور دی برکت انبیاء اولیاء انبیاء ہر چیز میرا نبی صرف اپنے رب کا محتاج ہے پوری کائنات میرے نبی کے در کی محتاج ہے نبی ہے رسول ہے پیغمبر ہے سب میرے نبی اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ کیا نام ہے ہم بھی کیا حاجت رسول اللہ کی
ہاں اعلی حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، فرمایا اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت نے بھی یہی لکھا ہے، فرمایا کہ عیسیٰ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، فرمایا جو بھی ہے سب میرے نبی کا جس کو جو ملا حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، آج بس میلاد چکے گزرا ہے، آج صرف میلاد ہی، یہ تمہیدن تھے کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے وطن میں آئے، پہلا مہینہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، مبارک دی کہ سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو سید المرسلین کی ماں ہے۔ پھر کلیم خلیل ذبی تمام نبیوں کی زیارتاں ہوتی رہی، فرمایا پھر ولادت دا ویلا قریب آیا، اٹھاؤ تو پڑھ کے ویکھو امام جلال الدین سیوطی دی خصائص پڑھ کے ویکھو، شاہ عبد الحق مرشد دہلوی رحمتی مدارج نبوت پڑھ کے ویکھو، حضرت قاضی اجاز دی شفاء پڑھ کے ویکھو، تمام کتب سے جتنی بھی ہیں۔ پھر کی ہویا؟ حضور علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب ہویا۔ اللہ اکبر۔ جمعہ دا وقت ذرا کم ہوندا ہے، جس لئے ولادت دا ویلا قریب، ہر پاسے نوری چادر تان دیتی گئی ہے، ملائکہ دا نزول ہونا شروع ہو گیا، حوران دا نزول شروع ہوندے پیا۔ پھر سیدہ خدمت واسطے حضرت آسیہ تے حضرت مریم ہوندیاں نے پئیاں، جدو حضور دی ولادت با سعادت ہوئی، سیدہ فرماندیاں نے جدو حضور ہر پاسے نور پھیل گیا، اہلن و سہلن مرحبا دے آواز بلند ہوئے، جس لئے سارا نور پھیل گیا۔ فرماندیاں نے میں بصرہ دے اینا چانن اینا نور کہ ساری دنیا میرے سامنے روشن ہو گئی، میں ویکھیا بصرہ دے اونٹاں دیاں گردناں مینوں نظر آ گئیاں، فرمایا مکے چ بیٹھی نوں شام دے محلات نظر آ گئے۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، مل کے ذرا کہہ حضور دا میلاد۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، کملی گیا، تھا تھا نور ازلی چمکیا، نور ازلی چمکیا، نور ازلی چمکیا، او نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا، نور ازلی غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی
کملی والا گیا کملی والا گیا کملی والا آ گیا کملی والا کملی والا کملی والا تھا سویرا میرا میں بھی شاعر نے بہل کو کام لیا تھا سویرا اے دس دے پیا دنیا نہیں میرا نبی جڑا آن والا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا جسے لے سورج چمکدا ہے او دی جتھے کرن پوے اوتھے تمام تاریکیاں دور اے مہتاب نبوت دا ہے ایک چمک پئی صدیق دے دل تے سے لوکاں دے دل روشن ہو گئے ایک کرن پئی فاروق اعظم دے دل تے دل روشن عثمان غنی دے دل روشن کرن علی تے جدے جدے تے مہتاب نبوت دی کرن پہ گئی ہے دل بھی چمکن لگ پینے کملی والا کملی تھا سویرا کملی والا آ گیا تھا سویرا ایک کرن پئی بلال تے آسمان دا سورج چمکے زمین بستیاں علاقے گلیاں روشن ہوندیاں نے اے مہتاب نبوت چمکیا لوکاں دے دل روشن ہو گئے اور ایک عرب دا رواج دائیاں ہوندیاں نے امیران دے بچے لے کے جاندیاں نے مال اور اتھے ایک خاندانی بڑائی دا بھی علامت ہے کہ دائیاں امیران دے بچے جڑے نے وہ دائیاں پال دیاں سن یہ رسم سی کئی مولوی صاحبان بیان او جی حضور یتیم تے مسکین لا حول حضور خاندانی لحاظ نال بھی ایڈے وقار والے سن عرب دے وچ کوئی اتنا معزز تے با اثر تے با وقار خاندان کوئی نہیں سی ہاں وہ جو سیرت یہ کتب پڑھ کے پیش کر سکتے نا جی میں نبی علیہ باللہ تعظیم ذہن بنا دیں تیرے نا میرا نبی کسی چھوٹے کردہ نہیں جی نہ نان کہہ لیں تو نہ داد کہہ لوں ہاں جی کسی چھوٹے کردہ بندہ نہیں سی میرا نبی اللہ دا رسول ہویا آپ بھی تے ہے کون سی عرب دے وچ خان دنیا دے وچ ایڈا اعلیٰ خاندان ہی کوئی نہیں سی معزز ترین با اثر با وقار عزت آبرو والا خاندان تو عزیزان گرامی مرض کرنا پیا توجہ فرمانا درا دائیاں ہوں دیاں سن بات تو طویل ہے جمعہ دا وقت ذرا کم ہوں ہے جس لئے دائیاں ہوں دیاں نے لے کے بچے جا دیاں نے دائیاں آ کے ٹر گئیاں لے کے بعد آنے جی وہ حضور نے یتیم سمجھ کے چھٹ گئیاں خورے سانو کچھ لبے گا کہ نہیں میں اس کے خلاف ہوں کہ بالکل نہیں کسی نے لکھا ہے تو وہ عرب کا کلچر لکھ دیا ہے میں نہیں مانتا شاہ صاحب آپ کا کیا کیتا ہے میں یہ کہوں گا کہ میرا نبی رسول سینکڑے دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کے سینے کو اپنا منہ نہیں لگایا جب ماں آئی تو دودھ پینا شروع کر دیا تو جو موسیٰ کیونکہ نبی بچپن میں باخبر اور علم والا ہوتا ہے میرے نے وہ کہتے ہیں دائیاں آئیاں نہیں لین نہیں آئیاں یتیم سمجھ کے چھٹ گئیاں میں کہتا ہوں نبی نے اپنے در کی طرف آنے نہیں دیا آ کے خالی ٹر جان تے نبی دے کرم دی تو ہی نے نبی نے ان دائیوں کو قبول نہیں کیا میرے آقا کو علم تھا کہ میں نے کس کے گھر میں جانا ہے ادھر واپس جان دیئے نے پہ یہاں کو علیمہ آ رہی ہیں
سواری بھی کمزور تھے، آپ بھی کمزور۔ خیال آیا کہ کوئی ایک بدقاض بشری حلیمہ نو خیال آیا کہ ہن تے کوئی بچہ ظاہر دائیاں جڑیاں واپس جاندیاں نے پہ نہ چن کے بچے لے نے، فوراً ندا آؤندی ہے پئی حلیمہ گھبرانا، حلیمہ گھبرانا تو تینوں کی پتہ ہوئے واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی حلیمہ تے اج کرم کمایا جانا وقت اج کرم کمایا ایک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر پایا انہیں اج گوہر پایا۔ اے حلیمہ گھبرانا ایویں تیرے بشری تقاضیاں نال چل۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں بیت اللہ شریف دے کول ڈیرا لایا، پھر پتہ پوچھیا، پھر حضور دی گلی وچ گئی، محلے چ گئی، گلی چ گئی، پھر حضور دے بوئے تے گئی۔ حلیمہ تیری خوش بختی یہی سی جدو نبی دے بوئے تے ٹر گئی۔ اختصار نظر اندر داخل ہوئیاں، جس لئے اندر داخل ہوئیاں حلیمہ تے نبوت دی بینی بینی خوشبو تے عورتاں نے ہوندہ ہے بی بی بچہ تے وکھا لیو، بچہ تے وکھا۔ بچہ ویکھیا حلیمہ فرماندیاں نے فیصلہ کر لیا سی کسے ہور ول جانا ہی نے، کسے ول نہیں جانا ہے، ہوئی بچہ لے کے جانا ہے، دل ہلے ہی نہیں۔ بچہ ویکھیا جے شاہ الحق محمد سے دہلوی رحمت اللہ فرماؤندے نے حضور اونی کمبل سفید رنگ دا او دے وچ لپٹے ہوئے سن تے لیٹے ہوئے سن، ننے ننے خراٹے لے رہے نے۔ حلیمہ آئیاں نے چہرے تو پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا، ایک نور دی لاٹ آسمان تک نکلی۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے جس لئے ویکھیا تو میرے خیال تاجدار گولڑا دی زبان وچ او دا ترجمہ کر لینیا، انہاں کے جا ویکھیا مکھ چل بدل شاہ شانی ہے، مکھ چل بدل شاہ شانی یہ مکھ چل بدل شاہ شانی یہ متھے چمک دیلا قد جاکم من اللہ نور متھے چمک دیلا یہ مکھ چند بدل شاہ شانی متھے چمک دیلا کالی زلف تے اکھ مستا یہ او کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ یہ مخمور اکھین مد بریاں مخمور بریاں مخمور اکھین اختصار کرنا مسلمان بھائی ہو جس لئے نہیں بات ہوں دی ہے۔ حلیمہ فرمودی نے فیصلہ کر لیا میں کدھرے جانا نہیں ہو بچہ لینا۔ سیدہ پاک دی خدمت عرض کیتا، سیدہ پاک نے مان لیا۔ گل ذرا قابل تفصیل بہت نے وہ بھی عزیزم نے آگیا جناب آن کے تو میں کہا چلو اصل بات ہے میرے نام سنان دا یہ کہ انہا مختصر کر کے کرنا پہندہ ہے، جمعہ دا وقت ذرا تھوڑا ہوندہ ہے، میں کہ چلو مرض کردہ سا توجہ فرمانا ذرا کدی عورتاں نو بچہ منتقل کر دیا کر دے وچ ہزار مرتبہ تو ساوے کیا ہوئے گا، دادی کو لوے پھوپھو کو لوے یا والدہ کو لوے
یا کسی آنٹی اپنی خالہ کو تو ایک دوجے نے بچہ نہیں لے نہیں پھڑی ذرا میں کام کر لاں تو وہ پھر ایک خاص پوز بنتا ہے بچہ منہ اپنے کپڑے لمیٹ کے تے نال انہوں لپیٹ کے تے دادی ہوئے ماں ہوئے یا پھپھو ہوئے یا آنٹی ہوئے یا کوئی بھی بسم اللہ یا نانی دادی نو دیندی ہوئے یا دادی بسم اللہ لو میرا بیٹا آیا ہے نا وہ بڑے پیار نہ لپیٹ کے اگے کر دیئے تے دوجی جنہیں لینا ہوں ہے وہ بھی اپنا ایک خاص پوز بنا کے تے انج ہاتھ پھیلان دیئے مثال دیتی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے ذرا واقعہ وہ ماحول اکھان دے سامنے آ جائے میرے نبی دے متعلق عرض کی تھی سیدہ نے قبول فرما لئی ہن ماں منتقل کرن لگی ہے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتقل کرن لگیاں نے حلیمہ لین لگی وہ پوزرہ کھان دے سامنے رکھو جاؤ میرا لال بسم اللہ ادھر بسم اللہ آئے میرا بیٹا حلیمہ نے ہاتھ پھیلائے نے ندائے ہوں دیئے بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ ملا دے مل کے کہہ لے بڑی تو نے تو کیر حلیمہ بڑی تو نے توقیر حلیمہ حلیمہ بڑی تو نے توقیر حلیمہ بڑی تو نے توقیر بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی بنی تو کوئی چہرہ خاموش ہے میں ذوق لینا چاہنا وڈیریاں نو معافی نہ ہوئے معافی دوجا نہ پڑے تو میں سمجھاں گا نا مراد چہرے سامنے نے بڑی تو نے تو کیر بڑی تو نے تو پائی حلیمہ حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی بڑی تو نے توقیر بنی تو محمد کی میرے التحان کرے آجے مدینہ پاک وچ امام الانبیاء تشریف فرمانے ایک ساملے جے رنگ والی پتلے جے جسم والی وڈیری جی مائی آہا ہاں سوری غالباً مکے دی بات ہے جی حضور تشریف فرمانے ایک وڈیری جی مائی ساملے رنگ والی جی مدینہ اچھا مہربانی میں نے صحیح یاد نہیں ایسے والے ذہن چاہ رہے وڈیرے جی مائی پتلے جے جسم والی دبلا پتلا جسم سانولے جے رنگ والی ہاتھ وچ سوٹا پھڑے آئے جو لوگ کہندے نے اماں وے بچہ جان والیا میری گل سنی دا شمع کیا نہیں وے تھے میرا بیٹا رہندہ ہے اماں کیڑا ہے تیرا بیٹا فرمایا او دا نام محمد ہے صحابی حیران ہوگا ماں کون ہے تو فرمایا ہاں بیٹا میرا پتر ہے میرا پتر ہے انہاں کیا حلیمہ مائی کون ہے تو فرمایا مینو نہ پوچھ مینو ذرا سامنے لے جا آپ تینو پتہ لگ جائے گا میں کون آ مائی
جس لے ویکھیا حضور نے فوراً حضور کھڑے ہو گئے آکھیا اہلاً و سہلاً میری امی آ گئی ہے بڑی تو نے تو بڑی تو نے تو کیر بڑی تو نے تو کیر پائی پائی حلیمہ پائی حلیمہ بڑی تو نے تو کیر پائی حلیم بنی تو محمد کی نبی پاک نے چادر وچھائی اپنی کملی وچھا کے فرمایا او اماں جی ایتھے بو میری امی ایتھے بوے امی ایتھے بو بڑی تو نے تو کدی گھر وچ ویکھیا جس لے بچہ پہلا رڑنا سکھدا ہے پیٹ پار لمما پیندا ہے پھر بہنا سکھدا ہے پھر کی ہوندا ہے پھر تھوڑا جہا رڑدا ہے ایویں گل پھر وہ بچہ چلدا چلدا ماں پیو دی خواہش ہوندی ہے کہ ساڈا بچہ ٹرے پھر وہ ایک دوجے نوں دسدے نے ویکھو اج منجی دے نال ٹریا جے ہے نا پھر کی ہوندا ہے کہ ماں کدی فارغ ہووے گھر وچ بیندی ہے گھر وچ بیٹھ کے ماں پتر دا دل بہلاندی ہے کھڈاندی ہے ہساندی ہے پتر نو خوش کردی ہے پتر بھی خوش ہوندا ہے کی ہوندا ہے حالی تھوڑا جا ٹرنا سکھدا نہیں ماں دی کوشش ہوندی ہے انج دووے بازو کدی ویکھیا انج پھڑ کے تے ماں اپنے سامنے بیٹے نو کھڑیاں کر لیندی ہے تے ناندی ہے ہاتھ چھڈ کے بسم اللہ آ جاؤ میرا بیٹا آؤ ذرا بچہ لڑکھڑاندا ہو یا دوڑ کے ماں دے سینے نو چمٹ جاندا ہے ماں بھی خوش پتر بھی خوش ہوندا ہے ماں پتر پیار کردے ہوندے نے حلیمہ بھی آندی ہوے گی آؤ میرا لال حلیمہ بھی آندی ہوے گی آؤ میرا لال حضور ڈگمگان دے دوڑ کے ماں دی چھاتی نال لگ دے ہونگے ندائی بڑی تو نے تو کیر بڑی تو نے تو کیر بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی حلیمہ جدے پیرانو جبریل چم کے سعادت حاصل کردا ہے اے دوڑ دوڑ کے نبی سینے نال لگدا ہے ماں پتر پیار کر دے نے لباں تے لب رکھ دے نے بڑی تو نے تو کیر بڑی تو نے تو کیر بنی تو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ پھر یہ عرض کریں گے یہ قرارداد ہے 12 ربیع الاول شریف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جا رہا تھا تو کچھ ملک دشمن عناصر دہشت گردوں نے ملک میں ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یہ ہاں جی یہی ہے نا ہاں جی فیصل آباد اور جی ہاں ہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پہ فائرنگ کی کچھ لوگ زخمی ہوئے اور پھر اس کے برعکس ہوا کہ لوگ مشتعل ہوئے مگر
فیصل آباد کی انتظامیہ جس میں رانا ثناء اللہ وزیر قانون، چونکہ وہ بھی بدعقیدہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، بدعقیدہ ہے، اور ایک دہشت گرد تنظیم، میں کبھی کہتا ہوں سنیوں کو کب ہوش آئے گی، کب ہوش آئے گی سنیوں کو، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ تو وہ انہوں نے دہشت گردی کی، جلوس پہ فائرنگ کی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ پرچے بھی اہل سنت پہ ہوئے۔ دہشت گردی انہوں نے کی ہے اور پرچے اہل سنت پہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں بھی یہی ہوا، بلکہ میرا خیال ہے وہاں تو شاید کو مرڈر بھی ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، فیصل آباد، پتوں کی، ہاں پتوں کی وغیرہ مختلف جگہوں پہ۔ ہم حافظ آباد کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ بلا وجہ اہل سنت کو تھریٹ کرنے کے لیے جو اہل سنت کے جوانوں پہ پرچے کیے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ ختم کیے جائیں، اور اس قسم کے منسٹر یا افیسر جو سرکاری عہدے پہ رہ کر وہ اپنے مذہبی تعصب سے کام لیتے ہوئے، سنیو یہی تو تم آپ کو کہتا ہوں، بدعقیدہ تینوں لفٹ نہیں کراندا، تو مہربان ہے ایویں ہی اپنے نال ایویں ہی بگڑیاں پھرنا تے بغیرہ نال ایویں ہی مہربان ہویا پھرنا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کر لے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی کی ایسی تیسی، کوئی کسی خدا تے یقین رکھو، رسول تے یقین رکھو، بدعقیدہ کو دے کے ووٹ مضبوط کرتے ہو تو رزلٹ دیکھ لیا ہے۔ 60 سال جو نہیں کدھر ہوئی ان کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، ساڑھے سنی ایویں بگڑے رہیں دے، اہل سنت کے خلاف پرچے درج ہوئے، فائرنگ بھی انہوں نے کی اور پرچے بھی اہل سنت کے خلاف درج ہوئے۔ کیوں؟ منسٹریاں ان کے پاس ہیں، ممبریاں ان کے پاس ہیں۔ کوئی افیسر جب ہوتا ہے وہ پہلے اپنی بدعقیدگی سامنے رکھتا ہے، کہیں بھی ہو، وہ رافضی ہو یا خارجی ہو۔ مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سنیوں کو کب یہ انگوٹھے چومنے والی قوم کب سچا پیار سرکار سے کرے گی، کب یہ امام حسین سے دل سے پیار کریں گے؟ جب واقعہ ہوتا ہے، اور یہ سب یہ نہیں کہ وہ کوئی جن کی اولاد ہیں، ہم کسی کی پرواہ نہیں، صرف یہ ہے جب طاقت ہوگی تو پھر کروڑوں کی صورت میں ہوگے تو مغلوب ہوگے، جب طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ غالب آئیں گے، کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو سمجھو۔ حافظ آباد کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا پرزور، یہ تاریخ، یہ قرارداد جو ہے، یہ سنی تاریخ، جماعت اہل سنت، جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں اہل سنت کی، سب کی طرف سے قرارداد ہے کہ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے منسٹر کو فی الفور منسٹری سے علیحدہ کیا جائے، اس سے استعفیٰ لیا جائے، اور جو لوگ اس میں ہاتھ چکو ٹوٹے جے توڑے جدے چ ایمان ہے وہ کرنے منافقت نہ چکیا جے، مدد تانوں کو ویکھ لوے، حد ہو گئی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے افیسر یا جو یہ کیا نام ہے منسٹر، ان کو فی الفور ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ یہ ملک میں ون سائیڈڈ کر کے دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں، اور سرکاری گاڑیوں پہ دہشت گرد تنظیموں کے آدمیوں کو لے جایا جا رہا ہے، اور اہل سنت پہ پرچے
ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں فی الفور ان کو مستعفی کیا جائے اور پرچے جائے ان کے خلاف درج کیے جنہوں نے جلوسوں پہ فائرنگ کی ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے سنی کیا نام ہے یہ سنی تاریخ کے زیر اہتمام جس میں تمام تنظیمیں شامل ہو رہی ہیں اہل سنت کی, الفاروق سے یہاں ریلی نکلے گی, پرامن طریقے سے جانا ہے اور کیا نام ہے ونی کے چوک میلاد چوک میں بس احتجاجی ریلی ہوگی. آپ نے جانا تو ہے, 1 منٹ انتظار کر لینا, ذرا احتجاج ہو جائے گا چونکہ اس میں مسلک کی بقا ہے, اس میں مسلک کی بقا ہے. یہ نہ کہ جی ادھر بھی جانا ہوئے تو اتوں آنج آ جائیں کہڑا لتان کو جو چلیا. حضور مائی نو پتا سی کہ میں یوسف تے ملنا خریدارا تیرا بھی انہاں چ نہ آ جائے گا کہ اسی بھی سرکار دے جلوس دے حامی ہیں تے نبی دی عظمت دے قائل ہیں. ہاں یہ جمعے کے فوراً بعد باہر سے ریلی ہوگی, ریلی وہاں جائے گی اور پرامن ہوگی. پرامن طریقے سے جا کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. آج پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ چلیں اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کریں اور اپنے مذہبی حقوق کا تحفظ کریں. اللہ